کلو ہر، نفسن جان، ذائقتو چکھنے والی ہے، الموتی موت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارا اجر، تمہارا ثواب، یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن پس جو زحزحا دور کر دیا گیا، عن النار دوزخ سے آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز پس تحقیق وہ کامیاب ہے، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ مشہور آیت کا جو پہلا حصہ ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ اب یہ ذائقہ جو لفظ ہے نا، ذائقہ جو ہے، ایک تو ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا، ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹ، یہ اس کا وہ نہیں ہے، یہ یہاں پر ہے یعنی ہمارا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ یہاں پر فاعل ہے، اردو میں تو ایک مفعول ہے نا، کہ ہم اس کو یعنی چیز جو کہ ہمارے سامنے ہے جس کو محسوس کرتے ہیں، ذائقہ، یہ وہ نہیں، یہاں پر اردو عربی میں جو ذائقہ ہے یہ فاعل ہے، فاعل کا مطلب ہے کرنے والا، کام کرنے والا، ذائقتو چکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الموتی موت جو ہے مونس ہے، اس لیے یہ ذائقہ بھی جو ہے یہاں پر تا کے ساتھ مونس آیا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی موت جو ہے وہ ہر ایک کو آئے گی، ہر ذی روح، جس کو بھی اللہ نے جان دی، انسان ہوں، جانور ہوں، حشرات ہوں، پودے ہوں، درندے ہوں، چرند پرند، یعنی جس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو موت آئے گی۔ تو جو مخلوق دنیا میں ایک مرتبہ پیدا ہو گئی اسے فنا ضرور ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، یعنی انسانوں کے لیے، باقی جو اب مخلوقات ہیں ان کو تو اللہ پاک فنا کرنے کے بعد پھر ایک موت دے کر ان کو سارا مٹی مٹی کر دیں گے، لیکن انسانوں کے لیے جو ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے جزا اور سزا کا قانون ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں انسانوں کو، حشر کا جب میدان ہوگا تو انسانوں سے پہلے حساب کتاب جب ہو رہا ہوگا تو وہ جانوروں کا بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے کے درمیان جو ان کے فیصلے ہوں گے وہ کرنے کے بعد، مثلاً سینگ والی بکری اس کا اور جو نہ سینگ، بغیر سینگ والی بکری کا یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا جو اگر اس نے زیادتی کی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک ان سب کو مٹی مٹی کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، اور اللہ پاک اس مینڈھے کو بھی ذبح کر دیں گے کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں زندہ رہیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں زندہ رہیں گے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ لیکن دنیا میں جس کو زندگی دی گئی ہے اس کو اللہ پاک سب کو ایک دفعہ موت کا مزہ ضرور چکھائیں گے، جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی زمین پر جتنے ہیں سب فانی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی ہے اور بزرگی اور انعام والا ہے، بس صرف اللہ وحدہ لا شریک ہمیشہ کی زندگی والا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو جن انسان کل کے کل مرنے والے ہیں، اس طرح فرشتے بھی، اور جو حاملین عرش ہیں فرشتے، وہ بھی ایک دن مریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں بس انہی کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت میں اللہ پاک جب سارے لوگوں کو ایک دفعہ موت دینی ہے نا حشر سے پہلے، جیسے قیامت آئے گی تو جو زمین کی چیزیں ہیں وہ ساری فنا ہو جائیں گی، جتنی چیزیں زندہ ہیں وہ فنا ہو جائیں گی، اس کے بعد اللہ پاک کہیں گے کہ تمام فرشتے، جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی فنا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ابھی کون باقی ہے، تو جبرائیل اور جو ہیں
سردار فرشتوں کے اور میکائل، یہ سارے جو بڑے فرشتے ہیں یہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فنا کریں گے۔ پھر اللہ پاک کہیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، 4 حاملین عرش جو ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم ابھی ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کو بھی فنا کریں گے، اور پھر جب اکیلے ہوں گے، سب کے سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب کو موت دے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کے پاس ہے؟ للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف اللہ واحد زبردست کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے سب کو زندہ کریں گے۔ تو اس زندہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ انما توفون اجورکم، اس وقت پھر تم کو پورا تمہارا اجر بدلہ دیا جائے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت جب قیامت کو قائم کریں گے تو مخلوق کو ان کے کل اعمال کے چھوٹے بڑے، چھپے کھلے، صغیرہ کبیرہ، سب کی سب جزا ملے گی، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کے جملے میں یہی فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی آ رہا ہے۔ ہمیں پاؤں کی چاپ سنائی دیتی تھی لیکن کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے آ کر کہا، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ہر مصیبت کی تلافی اللہ کے پاس ہے، ہر مرنے والے کا بدلہ ہے، اور ہر فوت ہونے والے کا اپنی گمشدہ چیز کو پا لینا ہے۔ اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اسی سے بھلی امیدیں رکھو، سمجھ لو کہ سچ مچ مصیبت زدہ وہ شخص ہے جو ثواب سے محروم رہ جائے۔ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ ان کو محسوس ہوا کہ کوئی آ کر ان کو اس طریقے سے تسلی دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے نجات پالے اور جنت میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ مل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نا کہ فمن زحزح عن النار، پس جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی آگ سے بچ جانا، اس دن چونکہ ہر جان کو پورا بدلہ ملنا ہے، اس دن آگ سے بچ جانا جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی اس کو ملے گی جو آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اور ایک آیت پہلے ہم نے پڑھی تھی نا، سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ دنیا جو ہے اس کی وہ زوال پذیر ہے، تو دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ بس اس میں آئے ہیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ دھوکے کا سامان ہے، کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے کہ ہم اس کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور اپنا مقصد بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے فانی دنیا یہ زوال پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ جو آگ سے بچ جائے گا نا، اصل کامیابی اس کی ہوگی۔ دنیا کی میں کیسی بھی اس کی زندگی تھی، چاہے وہ امیر تھا، چاہے وہ غریب تھا، چاہے وہ تندرست تھا، چاہے وہ بیمار تھا، چاہے وہ کس کام میں تھا، دنیا کے کسی بڑے عہدے پر تھا، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیسا بھی حال اس کا دنیا میں گزرا ہو، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لیں گے قیامت کے دن اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے نا، ایک اتنی معمولی سی جگہ، کوڑا کتنا پتلا سا ہوتا ہے،
تو وہ رکھنے میں کتنی جگہ لگے گی، وہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور اس کی تمام چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں اس سے بہتر ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پھر بھی جانتے بوجھتے بھی کوشش نہیں کرتا آخرت کے لیے، وہ پھر بھی دنیا کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ باقی رہنے والی کو ترجیح دی جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے جنازے میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر آپ کافی دیر تک خاموشی اختیار کرتے اور پھر یہ کہتے کہ دنیا جو ہے اے بھائیو اس گھر کے لیے تیاری کر لو جو گھر کے ابدی ہے، آخرت ہے، پیش آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ کام ہیں کہ ہم آخرت کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پا رہے، تو یہ ہمیں نکالنا ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ یہ والے جو کام ہیں دنیا کے، یہ تو ایک طرح سے صرف ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، یا اپنے آپ کو مطمئن کر لینے کا ہم نے خود ہی بنا لیا کہ یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ ہماری کسر جو نکلتی ہے وہ دین کے کاموں میں ہی نکلتی ہے۔ نیند بھی ہمیں دین کے کام کرتے وقت زیادہ آتی ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں اسی وقت زیادہ ہوتی ہے، بہانے بھی ہمارے پاس اس وقت ہی آتے ہیں، رشتہ داروں نے بھی اسی وقت میں آنا ہوتا ہے، مہمانوں نے بھی اسی وقت میں آنا ہوتا ہے، اور بچوں نے بھی اسی وقت میں تنگ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آخر اسی ایک وقت میں سارے کام دنیا کے کیوں ہو جاتے ہیں، باقی سارے دنوں میں، باقی اور دنوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ صرف اور صرف یہی ایک بات ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی اپنے دن کا کچھ بھی حصہ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے نہ لگائیں، سارا کا سارا 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے ہم دنیا میں لگے رہیں۔ تو بلکہ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جو کر رہا ہو کوئی کام وام تو اس کو بھی یہی کہا جاتا چلو چھوڑو، کیا ہو گیا، بس کر دو، کیا ہو گیا۔ یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ تھوڑا سا اگر 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر ہم آخرت کی تیاری کے لیے لگا لیں، جو کہ ہمیں پیش آنی ہے، ہمارا ایمان ہے نا آخرت پر، یا تو کہ یہ ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے اور ہمیں پیش آنے ہیں یہ واقعات، تو 1 گھنٹہ دینے میں ہمیں کبھی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں حریص ہونا چاہیے، ہمیں لالچی ہونا چاہیے کہ کاش یہ 1 کی بجائے 2 گھنٹے ہو جائیں، 3 گھنٹے ہو جائیں، کیونکہ یہ تو گارنٹی کے ساتھ آخرت کی تیاری ہے۔ یہ 1 گھنٹہ جو ہم اس وقت قرآن کو دے رہے ہیں، یہ گارنٹی ہے کہ یہ آپ کا سیف ہے، بچ گیا، بینک بیلنس ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ باقی اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ کیا ہوگا، لیکن قرآن کی لیے جو ٹائم لگایا وہ انشاءاللہ تعالی مقبول ہوگا، قبول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے، اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے؟ سمندر دیکھا ہو جن لوگوں نے، تو آپ نے دیکھا کہ نہیں بھی ہے لیکن ہم تصویروں میں تو دیکھ ہی سکتے ہیں، جتنا وہ وسیع ہوتا ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ کو اپنی ہستی اس کے مقابلے میں زیرو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنی وسیع چیز ہے اور میری حقیقت اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک انگلی ڈبوئیں، اس آپ کی انگلی پہ کتنا پانی لگا، جتنا وہ پانی لگا اور باقی سمندر میں جتنا پانی ہے، تو دنیا کی حقیقت سمجھ لیں اتنی ہی ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے، ورنہ اتنی بھی نہیں ہے، لیکن ایک مثال دی گئی کہ آپ کے ہاتھ میں کتنا پانی لگا، تو آپ کی جو ہاتھ میں جو پانی لگا اس کی نسبت باقی سمندر سے ایسے سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت کا یہی ہے نسبت، کہ دنیا اتنی سی ہے کہ ہماری انگلی پہ جو تھوڑا سا پانی لگ گیا، اور آخرت اتنی وسیع ہے، تو کیوں نہ اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کی جائے،
تھوڑی سی جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کی جائے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ ایک یوں ہی دھوکے کی جگہ ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ یہ عنقریب تم سے جدا ہونے والی اور برباد ہونے والی چیز ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور یہاں اللہ کی اطاعت کر لو اور طاقت بھر نیکیاں کما لو، جتنی طاقت ہے نیکیاں کما لو۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں کہ اللہ پاک کی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ تو یہ جو ہے اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کی حقیقت اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر ہم آخرت کی تیاری ضرور کریں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمیں حقیقت سمجھ میں نہیں آئی ہوئی، اس لیے آخرت کی تیاری کرنے پہ ہمارا نفس جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں پھر ایسے ہی ہوگا جیسے انسان خواب نہیں دیکھتا۔ خواب میں آپ دیکھیں اتنا حسین و جمیل منظر ہو تو آنکھ کھل جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو بس خواب تھا۔ اسی طریقے سے جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو انسان اپنی پچھلی دنیا کی زندگی کو ایک دفعہ آنکھ بند ہوگی تو اسے تو پتہ ہی نہیں نہ چلے کیا ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو جب قبر میں پائے گا تو اسے تب احساس ہوگا کہ وہ دنیا کی زندگی بھی صرف ایک خواب ہی تھی اور وہ عالم خواب میں ہی ہو کر آ گیا۔ تو اب اس کے پاس جو اس وقت اس کے پاس کیا ہے وہ دیکھے گا۔ اب اس وقت قبر میں اس کے پاس کیا ہے، وہ جو چیز اس کے پاس ہوگی وہی ایک باقی ہوگی۔ اب وہ دیکھے گا کہ میرے پاس یہاں پر کیا ہے۔ اگر نیکیاں کی ہوں گی تو وہاں اس کو نظر آ جائیں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی تو وہ وہاں پر اس کے پاس آ جائیں گی، اور جو قرآن کی تلاوت کی ہوگی وہ بھی اس کے پاس وہاں آ جائے گی۔ اور اگر نہیں کیا ہوگا تو وہ تنہا ہوگا بالکل، تو پھر پچھتاوے کے سوا اور کوئی حسرت اور یاس اور کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور وہ وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جو دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے آخرت کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت، دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک برف بیچنے والے سے سمجھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بازار میں برف بیچنے والا جو ہے وہ صدا لگا رہا ہے۔ صدا کیا لگا رہا ہے؟ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے برف خرید لو، وہ کہہ رہا ہے رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر برف بیچنے والا بیٹھا ہے اور کوئی اس کی خریدنے نہیں آ رہا تو وہ تو گھل گھل کر ختم ہی ہو جائے گی نا۔ تو اگر تو اس کی ٹائم پر بک گئی تو اس کا سرمایہ بچ جائے گا، اور اگر نہ بکی تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گا، جو سرمایہ لگایا وہ بھی پگھل جائے گا۔ تو اس لیے وہ یہ صدا لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس جملے سے مجھے فوراً زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہماری زندگی بھی لمحہ 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 گھل رہی ہے ایک شمع کی مانند، اور ایک سیکنڈ آپ گھڑی کی سوئیوں پر نظر رکھیں نا تو جتنی ٹک 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 کی آواز آ رہی ہے سمجھیں کہ آپ کی زندگی سے یہ اتنے ٹک 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 اتنے سیکنڈ جو ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ مائنس ہوتے جا رہے ہیں، تو قطرہ 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 پگھل رہی ہوتی ہے زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قطرے میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر سانس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا دامن نیکیوں سے بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔